حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، مشکات میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا تو میں نے خیمہ لگایا ہوا تھا، تو خیمے کے ساتھ ہی میرا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا اور ساتھ میں نے گھوڑا باندھا ہوا تھا، تو میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ یہ بھی ایک لذت ہے۔ پرانے لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ صبح صبح اٹھ کے قرآن مجید کھولتے تھے، اور یہ رمضان المبارک میں تو یوں ہوتا تھا کہ گھروں میں نا بہن بھائیوں کی دوڑ لگی ہوتی تھی، تو کون سے پارے پہ ہے؟ وہ کہتا تھا میں نے نہیں بتانا، تو آگے نہ گزر جائے۔ یہ ذوق ہوتا تھا، رات کو اٹھ اٹھ کے سپارے مکمل کرنا۔ ہائے، یہ سارا درد فیس بک لوٹ کے لے گئی، یہ سارا ذوق واٹس اپ نے چھین لیا۔ قرآن شکوہ کرتا ہے کہ تم نے میری جگہ دینا ہی تھی تو کس کو دی؟ رات کو اٹھ اٹھ کے سپارے مکمل کرنا، غور کرنا کہ میں ذرا زیادہ پڑھ لوں، یہ حال ہوا ہے۔ اب کدھر گئے وہ ذوق؟ ابن حذیر کہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے لطف ہی بڑا آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اچانک دیکھا تو میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا تو بدکنے لگا، اچھلنے کودنے لگا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ میں نے تلاوت چھوڑی اور جیسے ہی میں نے وہ آیت مکمل کر کے تھوڑا سانس لیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا، پاس ہی میرا بیٹا بھی سویا ہوا ہے۔ میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی اور میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ اب میں نے وہ آیت مکمل کر کے پھر جب روکا تو گھوڑا پھر ٹھہر گیا۔ اب مجھے پریشانی ہوئی کہ یہ بدکتا رہا تو کہیں یہ اچھلتے کودتے میرا بیٹا سویا اس کو مسل نہ دے، پاؤں تلے روند نہ ڈالے۔ تو کہتے ہیں یہ کہہ کہ میں خیمے سے جب باہر نکلا تلاوت چھوڑ کے تو میں نے زمین سے آسمان تک نور ہی نور دیکھا، چراغ ہی چراغ دیکھے، روشنی ہی روشنی دیکھی۔ میں نے تلاوت موقوف کر دی۔ فجر کے وقت میں دروازہ رسول پہ حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے عجیب نظارہ دیکھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا۔ میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، حضور گھوڑا بدکنے لگا، میرا بیٹا سویا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا گھوڑا کہیں اسے روند نہ ڈالے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام جب میں تلاوت کرتا تھا تو گھوڑا بدکتا تھا، چھوڑ دیتا تھا تو ٹھہر جاتا تھا، خیمے سے نکلا ہوں تو زمین سے آسمان تک میں نے چراغ ہی چراغ، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں محبوب کریم مسکرائے، فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے زمین پر جھونک آئے تھے اور نور کی چادر تنی ہوئی تھی۔ فرمایا اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح مدینے کے لوگ فرشتوں کا دیدار کر لیتے، اگر تو پڑھتا رہتا۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق، لیکن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ صبح صبح نا منڈی جائے؟ بطحان اور عقیق دو منڈیاں لگتی تھی، پسند کرتا ہے صبح صبح منڈی جائے اور دو موٹی تازی اونٹنیاں لائے اور لا کے خیرات کر دے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور پسند تو سارے کرتے ہیں پر اتنی طاقت نہیں ہے نا کہ موٹی تازی فربا اونٹنیاں لائیں اور خیرات کریں۔ تو حضور نے فرمایا نسخہ میں بتاتا ہوں۔ یا رسول اللہ بتلائیے۔ فرمایا صبح مسجد جایا کرو، قرآن مجید کی 2 آیتیں یا سیکھ لیا کرو یا سکھا لیا کرو، یا پڑھ لیا کرو یا پڑھا دیا کرو، اللہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں خیرات کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ زیادہ قرآن مجید کا ذوق میں اکثر کہا کرتا ہوں، قرآن مجید کے عالم ملتے ہیں الحمدللہ، حافظ بھی ملتے ہیں، قاری بھی ملتے ہیں، اب ضرورت ہے قرآن پاک کے عاشقوں کی، قرآن سے عشق کرنے والے ملے جو کہیں کہ دل کرتا ہے سورہ ملک سننے کو، آج دل کرتا ہے سورہ یاسین سننے کو، آج طبیعت چاہتی ہے سورہ واقعہ سننے کو، آج ہمارا دل ہے۔ اور ایسے ایسے نسخے قرآن پاک کے دیکھیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے جن کیا شیطان بھی نکل جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا جہاں سورۃ واقعہ پڑھی جائے وہاں فاقہ آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ والا طویل استعمال کون کرے، اس پر توجہ کون کرے؟ نبی پاک کا نا ایک خاص لگاؤ تھا قرآن پاک کے ساتھ، خاص لگاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بلا کے حضور نے غلام کو بلا کے کہا مجھے تھوڑا قرآن پاک نہیں سناتے؟ عرض کی حضور میں آپ کو سناؤں؟ آپ پہ تو نازل ہوا ہے۔
یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ حضور فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے مجھے سنا، میرا دل کرتا ہے کہ تو مجھے قرآن مجید سنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، اور جب میں پڑھتے پڑھتے حضور کا چہرہ دیکھا تو مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلا کے فرمایا مجھے سنا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے محبوب تشریف فرماتے تو حضور فرمانے لگے کعب میں تجھے قرآن پاک نہ سناؤں؟ یا رسول اللہ سنائیے۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں سناؤں۔ یا رسول اللہ کس نے حکم دیا ہے؟ فرمایا اللہ نے۔ تو حضرت ابی بن کعب رو پڑے، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں کہاں اور وہ کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں اس نے تیرا نام لیا ہے، آ میں تجھے قرآن سناؤں۔ کسی کو بلا کے کہتے ہیں مجھے سنا، اور کسی کو کہتے ہیں آ میں تجھے سناؤں، یعنی دور چل رہا ہے قرآن پاک کا دور۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رمضان المبارک میں میرے نبی کریم علیہ السلام ہر سال ایک قرآن حضرت جبریل امین کو سنایا کرتے، ایک ان سے سنا کرتے۔ اور جس سال حضور کا وصال ظاہری ہونا تھا نا، اس سے پہلے جو رمضان آیا تو نبی پاک نے 2 دفعہ قرآن پاک سنایا، 2 دفعہ قرآن پاک سنا۔ یہ میرے محبوب کا ذوق، یہ حضور کا شوق، یہ قرآن پاک کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دلچسپی۔ اور میرے نبی کریم نے فرمایا علی یہ میرا قرآن ہے، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے نئی تازگی آئے گی۔ اور رمضان میں میں اکثر دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان میں کم از کم 2 قرآن پاک پڑھیں، ایک گھر میں پڑھیں، ایک مسجد میں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں پڑھیں گے تو آپ کو دیکھ کے بچے بھی تلاوت کریں گے۔ اور ایک قرآن مجید وہ ہوگا جو آپ تراویح میں سنیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے، ایک دن میں پڑھتے، ایک رات میں پڑھتے، اور ایک تراویح میں پڑھتے۔ 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھا کرتے تھے رمضان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذوق آتا نا، پورا ذوق آتا تو 2 رکعتوں میں 15 سپارے قرآن پاک کے پڑھ دیتے، اور پھر اگلی 2 رکعتوں میں دوسرے 15 بھی پڑھ دیتے، رات بھی ختم ہو جاتی اور قرآن مجید بھی ختم ہو جاتی۔ یہ ذوق تھا جناب عثمان غنی۔ قرآن پاک کے ساتھ دلچسپی ہو، پیار ہو۔ اور ایک جملہ ہے بخاری مسلم میں نبی پاک علیہ السلام، وہ سمجھیں اور اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو شاید عروج ہے فضیلت اور عظمت قرآن کے حوالے سے۔ محبوب فرمانے لگے 2 لوگوں پہ رشک کرو اگر کرنا ہو تو، 2 لوگوں پہ رشک کرو، کہو کیا بات ہے ان دونوں، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ کون سے 2 لوگ؟ فرمایا ایک وہ جسے اللہ مال دے، وہ صبح بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی خیرات کرے، اس پر رشک کرو، کہو کیا بات ہے۔ اور دوسرا حضور فرمانے لگے جسے اللہ قرآن کا علم عطا کرے، وہ صبح بھی قرآن پڑھائے، شام بھی قرآن سکھائے، وہ قرآن کے معنی مفاہیم بیان کرے۔ قرآن مجید والے آدمی پر رشک کرو، رشک۔